الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، ذو الحج کے آخری عشرہ میں جناب سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ ماہ ذو الحج کی بہت ساری خصوصیات اور فضائل اور حالات جو پہلے میں مختلف درسوں میں عرض کر چکا ہوں، اب ان میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت کے کچھ اہم پہلو اور کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور پوری امت کے اجماع کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد ان کا درجہ اور ان کا مقام ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت، کہ کسی سائل نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ فرمائیں عمر اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی کا ایک اپنا انداز تھا، جھومے زلفوں کو جھٹکا دیا، فرمایا سائل تم نے سوال پورا نہیں کیا، سوال کو پورا کرو، یہ نہ پوچھو کہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے، یہ پوچھو کہ عمر اور تمام صحابہ میں کیا فرق ہے۔ تو اس نے کہا حضرت پھر بتا ہی دیجئے۔ تو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بڑا فرق ہے، سارے صحابہ مرید ہیں، حضور عمر کی مراد ہیں، سب آئے ہیں، عمر کو مانگا گیا ہے، سب کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے میں والسابقون الاولون میں شامل ہیں، لیکن 40ویں نمبر پر یہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان سے پہلے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 39 صحابہ جن میں مرد و عورت اسلام قبول کر چکے تھے، 40واں نمبر ان کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام پر مصائب، آلام، تکلیفیں، اور ان میں بالخصوص جب کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت زد و کوب کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک کی، چہرہ متورم رہا اور 2 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو محبوب اس رات بہت بے چانی کے عالم میں، یہی ذو الحج کا مہینہ تھا اور جمعۃ المبارک کی رات تھی، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چوکٹ کو پکڑ کر اللہ کے حضور ایک دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت اور عظمت بخش، بیعہد العمرین، 2 عمروں میں سے ایک کا انتخاب فرما، بعمر ابن خطاب او عامر ابن الحشام، یا عمر ابن خطاب یعنی عمر خطاب کا بیٹا دیتے، یا عامر ابن حشام، اس سے عمر ابن حشام یہ ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل اس کی یہ کنیت ہے، اسلام سے پہلے اس کی کنیت ابو الحکم مشہور تھی، لیکن جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور محبوب کو اس نے نہ سمجھا، تو اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ ابو جہل نکلا، تو یہ وہ ایسا لفظ تھا جو پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ صفحہ ہستی سے اس کی کنیت ابو الحکم ہی ختم ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ رشتے میں چچا نہیں بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں ماموں لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ تقریباً نامی پشت میں جا کر حضور کا اور حضرت عمر کا دادا ایک ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا خاندان یہ بنو عدی کہلاتا ہے، بنو قریش قبیلے کی ایک شاخ بنو عدی ہے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی عمر میں 12 سال چھوٹے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا وصال انتقال اور آپ نے جامع شہادت نوش کیا، تو اس وقت حضرت عمر کی عمر مبارک دنیاوی لحاظ سے بھی 63 سال تھی۔ حضرت عمر جمع مرد آدمی تھے، باہمت آدمی تھے، اور بہت حوصلے والے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے عرب میں ان کے اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، اور یہی عرب کا ایک معاشی زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ تھا، بھیڑ بکریاں پالنا، جانوروں کو رکھنا، اونٹوں کو پالنا اور ان کی تجارت کرنا۔ اسی طریقے سے یہی کام حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہ کے ہاں اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ ادھر ابو جہل نے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس پر غور کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ مختلف آراء سامنے آئیں،
کسی نے کہا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں قید کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں جو ہے ان سے قطع تعلقی کر دی جائے، کسی نے کہا معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا جائے کہ نہ ہوں گے اور نہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی۔ ابو جہل بڑا زیرک آدمی تھا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، تو کہنے لگا اگر قید کرو گے تو اس کو کھانا پانی تو دو گے، جو دینے جائے گا یہ اس کو دعوت اور اس کو تبلیغ کرے گا، اور اگر آپ اس کو ملک بدر کر دیں گے تو یہ جہاں جائے گا وہیں اپنی تبلیغ کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ الیاذ باللہ انہیں جان سے ختم کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے پھر انتخاب ہوا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کام کے لیے میں اپنا نام پیش کرتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا، اور عرب کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یار اتنا بڑا زیرک آدمی ہے اور یہ واقعی مضبوط اعصاب کا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف صحابہ کا نام آتا ہے، ایک روایت میں حضرت نعیم کا نام بھی ہے، ایک روایت میں ایک اور صحابی کا بھی ہے۔ ملے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو اپنا ارادہ بتایا، فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، حضرت سعد یہ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا تھا، اور یہ حضرت سیدنا حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی تھے، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ ان کا نام تھا، وہ اسلام قبول کر چکی ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر کا جلال، اور وہیں سے سیدھے گھر لوٹے، ہمشیرہ کے گھر پہنچے، اندر سے دروازہ بند تھا، آواز دی، دستک دی، آواز لگائی تو اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، دروازہ کھولا گیا تو اس جلال، جذبات اور غصے میں آ کر اپنے ہمشیرہ کو پیٹنا شروع کیا، اپنے بہنوئی کو مارا، بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے اپنی بہن کو مارا۔ یہ وہ دور تھا جب عورت پر ہاتھ اٹھانا، اس کو تھپڑ مارنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، لیکن جب یہ ہو چکا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ بنت خطاب کا جواب تھا کہ جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں، اگر تو کفر پر پکا ہے میں اسلام لا چکی ہوں، میں اسلام پر پکی ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر حیران ہو کر کہا اچھا وہ کلام لاؤ، مجھے دکھاؤ اور سناؤ۔ چنانچہ ایک صحابی جو وہاں پڑھانے کے لیے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے آتے تھے، ہر گھر دین کی ایک تعلیم گاہ تھی، درس گاہ تھی، چنانچہ وہ سامنے آئے اور ان کے سامنے قرآن پاک کے کچھ اوراق پیش کیے گئے جو دستی لکھے ہوئے تھے، جتنا نازل ہوتا تھا وہی آ کر وہ سیکھتے تھے۔ اس پر وہ ہاتھ لگانے لگے تو بہن نے روک دیا، کہا عمر خدا کے کلام کو ہاتھ مت لگاؤ، تم کفر پر ہو اور یہ مقدس اور پاک کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت وہ ایک تبدیلی آئی کہ آپ کو باقاعدہ تیار کیا گیا، صاف ستھرا کیا گیا، آپ کا وضو کرایا گیا یا نہلایا گیا، لباس تبدیل کیا، آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات طیبات کی تلاوت ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جس پر یہ وحی اترتی ہے۔ چنانچہ وہاں سے حضرت عمر بن خطاب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آقا دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ جب وہاں پر پہنچے دار ارقم میں، سیدنا امیر حمزہ جو سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہیں اور معروف ہیں اور بہت عظیم المرتبت ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا بھی ایک عجیب و غریب مستقل واقعہ ہے، میں کبھی اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر باہر پہرے پر کھڑے ہوئے تھے، دور سے آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے کہا حضرت حمزہ کو کہ عمر آ رہا ہے، جلال کی کیفیت ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جذبات کا عالم ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی نیت نیک ہے، ارادہ اچھا ہے تو ہم اس کے لیے فرش راہ ہوں گے، اور اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو عمر کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ کر اس کے سینے پہ دھر دوں گا، اس لیے اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر جب قریب تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو، عمر ایسے نہیں آ رہا، عمر نبی کی دعا کا جواب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے عمر انقلاب بن کے آ رہا ہے، یہ عمر ابن خطاب رسول اللہ کی تمنا بن کے آ رہا ہے کہ میں نے اللہ سے عمر ابن خطاب کو مانگا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ حضور نے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دے کے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ عمر کے سینے کو کینے سے پاک کر دے، اے اللہ عمر کے دل کو کفر سے پاک کر دے، اے اللہ عمر کے سینے کو ہدایت کے لیے خالی اور صاف فرما دے۔ چنانچہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو اور قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا محبوب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر اسلام لانے کے بعد آپ کی زندگی ہی بدل گئی۔ اسی وقت نماز کا وقت تھا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ کہاں کریں گے؟ جی دار ارقم میں۔ عبادت کا مرکز تو کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟
میں وہاں اس لیے کہ تمہارے جو برادری کے لوگ ہیں یہ آنے نہیں دیتے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا آقا عمر بھی کلمہ پڑھے اور پھر بھی کعبے میں کھل کر عبادت نہ ہو تو عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے ایک روایت میں بڑے عجیب جملے ہیں، اول من اسلم جہرا عمر، سب سے پہلا آدمی جس نے کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ عمر ابن خطاب ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا کعبے میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، باقی صحابہ کرام کا مجمع ساتھ تھا، آقا درمیان میں تھے، ایک طرف حضرت حمزہ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی تھی، دوسری طرف سیدنا عمر ابن خطاب نے، اور یہ پیچھے صحابہ کرام کا کارواں تھا اور کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور کعبے میں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عمر کیا اطلاع لاتے ہیں۔ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کا ایک نازیبہ تصور تھا کہ قتل کر دیا جائیں گے، شہید کر دیا جائے گا، اس کی اطلاع آتی ہے۔ یہاں تو کام ہی کچھ اور ہو چکا تھا کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بھی کہ جس کے خریدار گئے ہم، ارادہ قتل کا خدا اپنی جان دے کے آ گئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب جب آئے تو انہوں نے آ کر تلوار لہرائی اور کہا اہل قریش سن لو، آج عمر محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے، آئے عمر کا مقابلہ کرے، میں محمد کریم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ ہے اول من اسلم جہرا عمر، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور کھلم کھلا اسلام قبول کیا تو وہ عمر ابن خطاب نے۔ اور ایک روایت بڑی عجیب ہے، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا ہے اور مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں عبادت کا موقع ملا ہے تو یہ عمر ابن خطاب کا صدقہ ہے۔ اور ایک روایت اس میں سے بھی عجیب ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، جبریل امین نے آ کر مبارک دی، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی آمد پر خوشی میں تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ میں نعرہ گونجا اللہ اکبر، یہ کہنے کی دیر تھی کہ مکے کے پہاڑوں سے آواز آنے لگی اللہ اکبر، فرشتوں نے آواز لگائی اللہ اکبر، اور جبریل نے آ کر کہا محبوب مبارک ہو، فرشتے آپ کو مبارک پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے کہ جو اس دن سے لگا قیامت تک، جہاں جہاں جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان موحد مجاہد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ عمر کے اسلام لانے کی ایک صدا ہے، عمر کے اسلام قبول کرنے کی ایک بہار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا غلغلہ ہو رہا ہے اور یہ نعرہ اور یہ نام بلند ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی تھی اول من ہاجر علانیۃ عمر، سب سے پہلے علانیہ دین کے لیے اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ بھی عمر نے۔ لوگ جتنے بھی ہجرت کر رہے تھے، حتیٰ کہ آقا جب تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق گئے، باقی لوگ گئے تو چھپ چھپا کر سفر ہوا ہے، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کی ہے تو کھلے عام تیار ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ میں آئے ہیں اور آ کر طواف کیا ہے، اور طواف کرنے کے بعد وہاں حتیم کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ قریشیوں سن لو، میں عمر مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، اگر ہے کسی میں طاقت تو میرا راستہ روکے، ہے کسی میں طاقت تو مجھے روک کر دکھائے، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے تو عمر کا راستہ روکے۔ عمر کو یہ تین خصوصیتیں بڑی عجیب ملی ہیں کہ اول من اسلم جہرا عمر، کھلے عام اسلام قبول کیا، اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کھلے عام کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں عبادت کی سعادت نصیب ہوئی، اول من ہاجر علانیۃ عمر، اور کھلم کھلا اسلام کی ہجرت کی۔ یہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی خصوصیت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بڑا عجیب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے عمر کا اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی عظمت کی علامت بنی ہے، عمر ابن خطاب کا فرمایا کھلم کھلا ہجرت کرنا یہ اسلام کی فتح کا ایک راستہ تھا، اور عمر کی خلافت امت مسلمہ کے لیے اللہ کا انعام اور بہت بڑی